السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اگر آپ تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ تختی نمبر 14 نون ساکن اور تنوین کے فوائد۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قواعد ہیں جن میں سے 3 ہم الحمدللہ پڑھ چکے ہیں: اظہار، ادغام اور اقلاب۔ اور آج ہم پڑھیں گے اخفا کے بارے میں۔ آج انشاءاللہ تختی نمبر 14 جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ آغاز کرتے ہیں۔ اخفا کسے کہتے ہیں؟ اخفا کا مطلب ہے چھپانا۔ کس چیز کو چھپانا؟ نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ناک میں چھپانا، ناک میں چھپا کر غنہ کے ساتھ اظہار اور ادغام کی درمیانی کیفیت میں ادا کرنا۔ غنہ کہتے ہیں کسے؟ با دو زبر بن، با دو زیر بن، ان، یہ دیکھیں یہ ہوتا ہے غنہ۔ غنہ صرف 2 حروف پر ہوتا ہے، نون مشدد اور میم مشدد پر۔ نون ساکن اور تنوین میں ہمیشہ اخفا ہوتا ہے۔ پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ نون ساکن اور تنوین میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، مگر غنہ نہیں ہوتا، وہ صرف سکھانے کے لیے پڑھایا جاتا ہے۔ تنوین میں ہمیشہ اخفا ہوتا ہے، غنہ نہیں۔ ہم نے تنوین والی تختی میں یعنی تختی نمبر 4 میں کہ پڑھا تھا کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں اور تنوین میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، لیکن غنہ نہیں ہوتا۔ غنہ اس لیے سکھایا جاتا ہے تاکہ آپ اخفا کرنا بھی سیکھ جائیں۔ اب آپ کو غنہ کرنا تو آتا ہی ہے کہ با دو زبر بن، اس طرح ہم غنہ کرتے ہیں، لیکن اخفا کرنا بھی بہت آسان ہے۔ جب ہم غنہ کرتے ہیں نا تو ہماری زبان اوپر تالو سے لگتی ہے، جبکہ اخفا میں زبان کی نوک کو سامنے والے دانتوں کے سرے سے لگائیں گے۔ غنہ اور اخفا میں بہت فرق ہے۔ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کی تنوین میں ہمیشہ اخفا ہوتا ہے۔ غنہ صرف 2 حروف پر ہوتا ہے، جیسے نون مشدد اور میم مشدد، یعنی جس نون پر شد ہو اور جس میم پر شد ہو اسے نون مشدد اور میم مشدد کہتے ہیں، اور وہاں ہم غنہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے ان، مما، یہ غنہ ہے۔ اور با دو زبر بن، یہ بھی غنہ ہی ہے، مگر آپ کو میں نے غنہ ہی کروایا تھا، لیکن ادھر غنہ نہیں ہوتا، اصل میں اخفا ہوتا ہے۔ اخفا کو کیسے پڑھیں گے؟ با دو زبر بوں، با دو زیر بیوں، با دو پیش بوں، بوں، بیوں، بوں، اس طرح اخفا ہوتا ہے۔ بن، 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 یہ غنہ ہے، اور غنہ ادھر نہیں کرنا۔ نون ساکن یعنی جس نون پر جزم کی سائن ہو اور تنوین میں ہمیشہ اخفا ہوتا ہے، اور اخفا کا مطلب ہے چھپانا۔ اور حروف اخفا کتنے ہیں؟ حروف اخفا 15 ہیں، جس طرح کے حروف حلقی 6 ہیں، حروف یرملون ہیں، اسی طرح حروف اخفا بھی ہوتے ہیں۔ اخفا صرف 15 حروف پر ہوتا ہے، اور وہ 15 حروف یہ ہیں: تا، ثا، جیم، دال، ذال، ذا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف اور کاف۔ لیکن ان کو یاد رکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اخفا جو ہے نا 15 حروف پر ہوتا ہے، اتنا تو آپ کو سمجھ آ گیا۔ اور الف سے لے کر یا تک ٹوٹل 29 حروف ہیں، تو الف پر اخفا نہیں ہوتا، اسے آپ ہٹا دیں۔ 29 حروف میں سے باقی کے جو حروف حلقی ہیں ان پر بھی اخفا نہیں ہوتا۔ حروف حلقی کون کون سے ہیں؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، یہ حروف حلقی ہیں، انہیں بھی آپ الگ کر دیں۔ تو ہم نے الف کو بھی نکال دیا اور حروف حلقی کو بھی ہم نے نکال دیا۔ الف بھی نکال دیا ہم نے، اور ہم نے حروف حلقی بھی نکال دیے، اور حروف یرملون بھی نکال دیں گے۔ حروف یرملون کون کون سے ہیں؟ یا، را، میم، لام، واو، نون، یہ بھی ہم نے نکال دیا۔ حروف یرملون کے بارے میں بھی میں آپ کو پڑھا چکی ہوں۔ یہ جو 15 حروف ہیں یہ انشاءاللہ آپ کو یاد رکھنے میں آسانی ہوگی۔ آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخفا، نون ساکن یا تنوین کے بعد اخفا کے 15 حروف تا، ثا، جیم، دال، ذال، ذا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف میں سے کوئی حرف آئے تو اخفا مع غنہ کرتے ہیں۔ اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ آتا، والانثى، انجیل،
दादा मुज़िरुन। यहाँ पर देखें रॉ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने इजहार करना है। क्यों? क्योंकि आगे देखें हमजा है, आगे वाले ब्रैकेट में देखें, और हमने क्या पढ़ा था, इख्फा जो है वो 15 हरूफ में से होगा, तो हमजा जो है वो हुरूफ हल्की में से है, तो यहाँ पर हमने इख्फा नहीं करना है। हमने कैसे पढ़ना है, मुज़िरुन अंज़लना अंज़लना। यहाँ पर हमने ना को क्यों खींचा है, क्योंकि नून पर देखें ज़बर है और अलिफ खाली है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अलिफ मद्दा हो रहा है, और अलिफ मद्दा को हम कितना खींचते हैं, एक अलिफ की मिकदार के बराबर। औ सबीली मिन शजरतिन फंसब औ दैफी मिन तैनिन। यहाँ पे हमने तैनिन इसको क्यों खींचा है, इसको क्यों खींचा है, इसलिए क्योंकि देखें या साकिन है और या से पहले जो है तो के नीचे जेर है, तो यहाँ पर क्या हो रही है, या मद्दा हो रही है। तो हमने यही पढ़ा था ना कि अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा को हम कितना खींचते हैं, एक अलिफ की मिकदार के बराबर। और हमने यहाँ पर देखें तो ये निन इस तरीके से पढ़ा है, निन। यहाँ पर हमने इख्फा नहीं किया है क्योंकि आगे देखें हमजा है, आगे वाले ब्रैकेट में हमजा है, हमजा बशक्ल अलिफ, तो यहाँ पर जो है हमने इख्फा नहीं करना है। औज़ुर औज़ुर औफ़ाली औक़दा मिनकुम जन्नातिन तजरी। हमने यहाँ कैसे पढ़ा है, जन्ना जन्ना, नून मुशद्दद पर क्या होता है, गुन्ना होता है, इख्फा नहीं होता। त्यों यहाँ पर हमने इख्फा किया है, जन्नातिन तजरी कौलन सकीलन। यहाँ पर देखें कौलन, यहाँ पर इख्फा किया है, सकीलन यहाँ पर हमने इख्फा नहीं किया। क्यों? क्योंकि आगे जो है हा है और हा हुरूफ हल्की में से है, तो हमने हमेशा आगे वाले हुरूफ को ही देखना होता है ना। कायदा क्या है, नून साकिन या तनवीन के बाद इख्फा के 15 हुरूफ में से कोई हर्फ आए तो ही हम वहाँ पर इख्फा करेंगे। यहाँ पर हुरूफ हल्की में से हा है, तो हमने यहाँ पर सकीलन इस तरीके से पढ़ना है, यहाँ पर हमने इख्फा या गुन्ना नहीं करना है। हुब्बन जमन दक्कन दक्कन फ़ाइलुन ज़ालिका। उम्मीद करती हूँ हुरूफ इख्फा और इख्फा के बारे में आपको सही तरह से समझ आ गया होगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले लेसन में। तख्ती नंबर 14 हमारी कंप्लीट हो गई है। अल्लाह पाक मेरी कमी और बेशी को मुआफ़ फरमाए और अपनी दुआओं में पूरी उम्मत मुस्लिमा को, ख़ासकर फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों को, डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी को, कश्मीर के मुसलमानों को याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।